فقہ کیا چیز ہے؟ فقہ اظہار مسائل کا نام ہے، ایجاد مسائل کا نام نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دی، سائنسدان چیزوں کو پیدا کرتا ہے یا چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے؟ بس. تو فقہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر قرآن حدیث میں جو مسائل چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے گھڑا جاتا ہے، ایسا نہیں. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ وہ شریعت دان کو کہتے ہیں، شریعت ساز کو نہیں کہتے. بس یہ دو جملے یاد کر لیں، مسئلہ حل. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے ماہر کو. اس کو نہیں کہتے جو شریعتیں گھڑتا ہے. اس کے بعد نا آپ یہ سمجھیے اس کو ایک مثال سے. ایک ملک کا آئین ہوتا ہے. ایک ملک کا کیا ہوتا ہے؟ آئین ہوتا ہے. ایسے ایک اسلام کا آئین ہے جو کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یہ سمجھ گئے؟ آگے آئیے. اس کے بعد ہر صوبے، ملک کے ہر صوبے میں ایک کون ہوتا ہے؟ چیف جسٹس. وہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ قانون دان ہوتا ہے یا قانون ساز؟ یعنی وہ قانون خود بناتا ہے یا وہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ بتاتا ہے؟ وہ قانون دان ہوتا ہے، قانون ساز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ بولیے رحمہ اللہ، بولیے امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بھی شریعت دان ہے، شریعت ساز نہیں ہے. قرآن حدیث میں غور کر کے ہمیں مسئلے بتاتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں بتاتے. تیسری بات، چیف جسٹس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی مقدمہ آتا ہے، چیف جسٹس آئین میں غور کرتا ہے اور غور کرنے کے بعد ایک فیصلہ دیتا ہے. اس کی مہارت کی وجہ سے اس فیصلے کو لکھ لیتے ہیں پی ایل ڈی بک میں. کس میں لکھ لیتے ہیں؟ پی ایل ڈی بک میں. اسی طریقے سے ائمہ اکرام کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا ہے، یہ قرآن حدیث میں غور کرتے ہیں، مسئلے کا جواب دیتے ہیں، اس کو لکھ لیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ فقہ کی کتاب فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، غلط ہے، اصل تو قرآن حدیث ہے. تو جس طریقے سے کوئی یہ کہنا غلط ہے، کوئی آدمی کہے میں آئین کو مانتا ہوں، بس میں چیف جسٹس کو نہیں مانتا، چیف جسٹس کی تشریحات کو نہیں مانتا، میں پی ایل ڈی بک کو نہیں مانتا، میں صرف کس کو مانتا ہوں؟ آئین کو مانتا ہوں. جیسے یہ غلط، تو اس طریقے سے یہ کہنا بھی غلط کہ میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں، میں ان اماموں کو نہیں مانتا، میں ان کی فقہ کو نہیں مانتا. میری بات سمجھ گئے؟ ورنہ پھر آپ یہ بھی بولیں. یہ سمجھ گئے؟ اگلی بات، جس طریقے سے یہ جو چیف جسٹس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ چونکہ زیادہ ماہر ہوتا ہے، تو ماتحت عدالتوں میں جب اس جیسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ریفرنس کے طور پہ کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ اس چیف جسٹس کا. ایسے ہی آج کے مفتی حضرات وہ اتنے ماہر نہیں ہیں جتنے امام ابو حنیفہ تھے. تو اب جو ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے تو ہم کس کا حوالہ دیتے ہیں ریفرنس کے طور پہ؟ فقہ کی کتابوں میں کہ امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے اس مسئلے کا یہ جواب دیا تھا. یہ سمجھے؟ آخری بات، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں عدالتوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ ایک وکیل کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا وکیل کچھ کہہ رہا ہے، اس نے بھی قانون کی کتاب پڑھی ہے، اس نے بھی قانون کی کتاب پڑھی ہے. ایک جج کچھ فیصلہ کر رہا ہے اور دوسری عدالت اسی مجرم کو بری قرار دے رہی ہے، ایک مجرم کو پکڑ رہے. تو کوئی سوال کرے، قانون کی کتاب ایک ہے، فیصلہ بھی ایک ہونا چاہیے تھا. جیسے یہ سوال غلط ہے، ایسے یہ سوال بھی غلط ہے. قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، پھر یہ فقہ چار کیسے ہو گئے؟ میری بات سمجھیں؟ او بھائی، میں ایک بات کروں، آپ اٹھ کے ابھی میں ایک بات کروں، آپ میں اختلاف ہو جاتا ہے، نہیں ان کا یہ مطلب تھوڑی تھا. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ایسا ہو جاتا ہے نا. جس کی میں ایک مثال دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے یوں کہا کہ الا لا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، دیکھو جلدی سے بنو قریظہ پہ حملہ کرنا ہے اور عصر کی نماز تم بنی قریظہ جا کے پڑھنا. اب صحابہ جا رہے تھے راستے میں عصر کا وقت نکلنے لگا. اب حضور کی حدیث ایک ہے، رائے دو ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ نماز قضا کر دینا، ہم جلدی سے نماز پڑھیں گے پھر ہم پہنچ جائیں گے. دوسروں نے کہا نہیں، حضور کی بات کا مطلب یہ تھا نماز قضا ہو، نماز قضا کر دینا، لیکن تم پہلے وہاں پہنچ. اب دیکھیں حدیث ایک ہی تھی نا، رائے کتنی ہو گئی؟
مختلف ہو گئی. ایسا تو ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا ہے. پھر حضور کی حدیثیں کچھ پہلے زمانے کی تھی، کچھ بعد کے زمانے کی تھی. پھر کوئی حدیث ایک مثلا امام ابو حنیفہ نے یہ والی حدیث لے لی، انہوں نے دوسری حدیث لے لی. تو ان لوگوں نے مذہب بنائے نہیں ہیں، وہ تو حضور کی حدیثیں مختلف تھی، تو انہوں نے اس میں غور کیا، جس کو جو بات سمجھ میں آئی اس نے وہ بتا دی. یہ تو دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے. ممکن نہیں ہے نا، جن چیزوں پہ ہو سکتا تھا، جن چیزوں پہ اجماع کیا، اور بعض ممکن نہیں ہے. دو طرح کی حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثیں موجود ہیں. اور اصل میں ایک حدیث، یعنی یہ جو مجتہد ہوتے ہیں یہ سارے قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے قرآن کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، پھر حضور کی حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا. ایسا ممکن ہی نہیں. خود حضور کے زمانے میں، مثال کے طور پر حضور کے زمانے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور نے یمن بھیج دیا، حضرت علی کو کوفہ بھیج دیا. اب ان کو نئے مسئلے آئے تو اختلاف تو ہوگا. ان اماموں نے اختلاف کم کیے، بڑھائے نہیں ہیں. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا جتنے صحابہ جس علاقے میں ہوتے تھے اس علاقے والے انہی صحابہ کی تقلید کرتے تھے. تو کتنے سارے مذہب تھے. ان اماموں نے تو کم کرتے ہوئے صرف 4 کر دیا. انہوں نے بڑھائے نہیں ہیں، انہوں نے کم کیے ہیں. اگر آپ حدیثیں اور صحابہ کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینے کے اندر ایک صحابی کوئی نیا مسئلہ آ جاتا، وہ کوئی فتویٰ دیتے، ان کو وہی بات سمجھ میں آتی. بس یہ اللہ پاک کی ایک حکمت تھی. اچھا، اب یہ میں جلدی سے دہراتا ہوں. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ اظہار مسائل کو، نہ کہ ایجاد مسائل کو. ایک بات پھر میں نے کہا، آپ کو مثال دی، جیسے ایک ملک کا آئین ہوتا ہے تو دوسری طرف اسلام کا آئین کیا ہے؟ قرآن حدیث. ملک کے آئین کا ماہر کون ہوتا ہے؟ چیف جسٹس. تو اسلام کے آئین کا ماہر کون ہے؟ یہ 4 ائمہ اکرام. ملک کا آئین کا ماہر چیف جسٹس کیا کرتا ہے؟ کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کو کہاں لکھ لیتا ہے؟ PLD بک میں. ان حضرات کے فیصلے کہاں لکھے جاتے تھے؟ فقہ کی کتابوں میں. پھر ماتحت عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ ریفرنس کے طور پہ آئین کا حوالہ نہیں دیتی، چیف جسٹس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں. تو مفتی حضرات بھی قرآن حدیث کا نہیں، کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ فقہ کا حوالہ دیتے ہیں. وہ فقہ قرآن ہی تو ہے، حدیث ہی تو ہے. سمجھ گئے؟ پھر کیا ہوتا ہے، ایک ہی ماتحت، بعض اوقات ایک عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے، دوسری عدالت الگ فیصلہ دیتی ہے، حالانکہ آئین ایک ہے. وہ کیا ہوتا ہے، سمجھ کا اختلاف ہو جاتا ہے. نہیں اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی اس کا یہ مطلب ہے. ایسے ہی قرآن حدیث کے اندر بھی مختلف حدیثیں تھیں. اصل میں یہ بہت لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اثر الحدیث فی اختلاف الفقہاء. بہت ساری کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں کہ فقہا کا اختلاف ہوا کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اصل میں حدیثوں میں اختلاف ہے، اس وجہ سے اختلاف ناگزیر ہے.